پاکستان کے اندر جو پاپی کی کاشت تھی اس کو روکا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ UNODC نے پاکستان کو پاپی فری کنٹری کا سٹیٹس دیا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، لیکن ہمارے جو ریجنل پاکستان کا انوائرمنٹ ہے، جہاں افغانستان میں بہت بڑی تعداد میں پاپی جو ہے وہ کاشت ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بھی ڈرگز جو ہیں جو یورپ سے بھی کچھ میٹیریلز جو ہیں وہ جب اسمگل آؤٹ ہونے کے لیے پاکستان کا راستہ لیتے ہیں یا یہاں تک پہنچتے ہیں مختلف بارڈرز کے ذریعے، تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے ان کو روکنا، پھر ان کی پاکستان میں ایبزارپشن، اور پھر ان کو دوبارہ ایکسپورٹ ہونے سے روکنا، کیونکہ ایکسپورٹ ڈسکریج کریں گے تو امپورٹ بھی ڈسکریج ہوگی، اور امپورٹ ڈسکریج کریں گے تو ملک میں کمی ہوگی۔ اور یہ چیلنج اس لیے بہت بڑا ہے کہ جو میٹیریل جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ہمارا نوجوان جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم اپنی جو پارٹنرز ہیں ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی کہاں پہ کیا کیا غلطی ہیں، اور ہم پاکستان ایک وکٹم ملک کے طور پہ ابھرے ہیں اس گناہ کی وجہ سے جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم خود پاپی فری اسٹیٹ ہیں، لیکن ساری کے سارے اوپیٹس افغانستان میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نہ صرف لوگ اپنے افیکٹ ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا میں اگر خدا نخواستہ یہاں سے کوئی ڈرگ پاکستان سے جاتے ہوئے پکڑی جاتی ہے تو ہم بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اتنا بڑا یہ پرابلم ہے ملک میں کہ ہر بندہ ہمیں یہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ ہمارے پورے ملک میں ٹوٹل 2500 بندہ ہے، وہ کہاں کہاں پہ جائے گا، کیسے کام کرے گا، جب تک کہ آپ سب لوگ ساتھ نہ دیں۔ اور آخری مقصد یہی تھا کہ پوری کمیونٹی کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کی ایک سول رسپانسبلٹی ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تو آپ لوگ اپنا سوشل کانٹریکٹ پورا کرتے ہوئے ANF کی مدد کریں تاکہ ہم ملک کو اس لعنت سے نجات دلا سکیں۔